بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا بیٹا جو فوج میں کیپٹن کے عہدے پر فائز ہے، آج مجھے رشتے کے لیے ایک لڑکی کے گھر لے کر نکلا تھا۔ میرے دل میں یہ امید پل رہی تھی کہ میرے بیٹے نے یقیناً کسی بہت امیر اور با اثر گھرانے کی لڑکی کو پسند کیا ہوگا، کیونکہ وہ راستے بھر اس لڑکی کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے گاڑی ایک پرانے اور تنگ محلے کی طرف موڑی، میرا دل بیٹھنے لگا۔ میں نے حیرت اور جھنجھلاہٹ سے پوچھا، بیٹا یہ کہاں لے آئے ہو؟ یہ کون سا راستہ ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، اماں بس کچھ ہی دیر کی بات ہے، اس کا گھر یہی ہے، وہ یہیں رہتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی ایک بوسیدہ سے لکڑی کے دروازے کے آگے روک دی تھی۔ گاڑی رکتے ہی میں اندر سے بکھر گئی۔ میں نے سختی سے کہا، فیصل میں نیچے نہیں اتروں گی، میں ایسے گھر میں قدم نہیں رکھوں گی جہاں میری عزت کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ لیکن میرا بیٹا جو سرحدوں پر دشمنوں سے نہیں ڈرتا تھا، آج میری منتیں کر رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر عاجزی سے کہا، ماں پلیز صرف ایک بار نیچے اتریں، اسے دیکھ تو لیں۔ جب آپ اسے دیکھیں گی تو سب بھول جائیں گی، وہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ پیسہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیسہ تو ہمارے پاس بہت ہے، مجھے بس ایک ایسی بیوی چاہیے جو میرے ساتھ چل سکے۔ اس کے چہرے پر موجود پریشانی اور دکھ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ فیصل نے اطمینان اعتماد سے وہ لکڑی کا دروازہ کھولا جیسے وہ اس گھر کا کوئی باقاعدہ فرد ہو۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ یہاں کئی بار آ چکا ہے۔ گھر کا بیرونی حصہ بہت پرانا اور شکستہ تھا، مگر اندر داخل ہوتے ہی ایک الگ ہی سکون تھا۔ وہاں کی صفائی اور سلیقے نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ یہاں رہنے والی خواتین انتہائی نفاست پسند ہیں اور بہت ہی سگڑ ہیں۔ ہمیں ایک پرانے سے کمرے میں بٹھایا گیا جہاں چھت کا پنکھا اپنی مدھم آواز کے ساتھ چل رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید لڑکی بہت خوبصورت ہوگی، اسی لیے میرا بیٹا اس کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ضعیف سی خاتون ہمارے پاس آ کر بیٹھی۔ فیصل ان سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ اس کی اپنی ماں ہو۔ وہ انہیں ماں جی کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں غصے اور تشویش کا طوفان اٹھ رہا تھا کہ میرا بیٹا اس گھر میں کب سے اور کس حد تک جڑا ہوا ہے۔ اتنے میں ایک لڑکی ٹرے میں چائے کے 2 کپ اور بسکٹ لیے کمرے میں داخل ہوئی، اور جیسے ہی میری نظر اس لڑکی کے چہرے پر پڑی، میری آنکھیں میرے 2 بیٹے تھے، حسن اور فیصل۔ میں نے اپنی پوری زندگی، اپنی جوانی کی بہاریں اور اپنے دل کے تمام ارمان ان دونوں کی بہترین پرورش کی نذر کر دیے تھے۔ جب میرے شوہر کا اچانک انتقال ہوا تو حالات نے مجھے ایک ایسے بھنور میں لا کھڑا کیا جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا تھا۔ میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ میرا اور میرے بچوں کا اللہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ میری زندگی کا واحد مقصد صرف یہ رہ گیا تھا کہ میں اپنے بیٹوں کو اس مقام تک پہنچا دوں کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکیں۔ اس مقصد کے لیے میں نے وہ سب کچھ کیا جو ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کر سکتی ہے۔ میں نے گھر کی ہر چھوٹی بڑی چیز، اپنے تن کے کپڑوں سے لے کر اپنے زیورات تک سب کچھ بیچ دیا تاکہ ان کی تعلیم میں کوئی کمی نہ آئے۔ چھوٹے بیٹے حسن کے ساتھ میرا جذباتی لگاؤ کچھ زیادہ ہی تھا۔ وہ میرا بہت لاڈلا تھا۔ وہ میری ہر آواز پر لبیک کہتا اور میری ہر بات کو پتھر پر لکیر سمجھتا تھا، جبکہ میرا بڑا بیٹا فیصل بچپن سے ہی نہایت سمجھدار، سنجیدہ اور اپنے اصولوں کا پکا تھا۔ وہ گھر کی ذمہ داریوں کو سمجھتا تھا
اور ہمیشہ سوچ سمجھ کر فیصلے کیا کرتا تھا۔ اللہ نے میری برسوں کی دعاؤں اور میری قربانیوں کا صلہ دیا۔ فیصل اپنی محنت اور ذہانت کی بدولت فوج میں براہ راست کیپٹن بھرتی ہو گیا، اور حسن نے بھی اپنی انتھک کوششوں سے پولیس میں ایک باعزت ملازمت حاصل کر لی۔ وہ دونوں ایک بہت اچھی ملازمت پہ لگ گئے۔ جب وہ دونوں اپنی پہلی تنخواہ لے کر آئے اور میری بوڑھی لرزتی ہوئی ہتھیلیوں پر وہ رقم رکھی، تو ایسا لگا جیسے میری زندگی کی تمام تھکن ایک لمحے میں اتر گئی ہو۔ اسی دن سے ہمارے گھر کے حالات نے ایک نیا موڑ لیا، اور ہم غربت کی تاریک وادی سے نکل کر خوشحالی کی طرف بڑھنے لگے۔ ہمارے حالات بہت اچھے ہونے لگے، ہماری ہر پریشانی دور ہونے لگی۔ ہمارے خاندان اور عزیز و اقارب میں میری حیثیت یکسر بدل چکی تھی۔ یاد ہے وہ دن جب میں کسی رشتہ دار کی شادی میں جاتی تو مجھے ایک کونے میں بٹھا دیا جاتا۔ کوئی مجھ سے ڈھنگ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ دعوت نامے بھی ہم تک پہنچنے سے گریز کرتے تھے۔ لیکن اب وقت کا پہیہ ایسا گھوما کہ حالات نے پلٹا کھا لیا۔ اب خاندان کی ہر چھوٹی بڑی تقریب کا کارڈ سب سے پہلے ہمارے گھر آتا، اور جب میں کسی محفل میں داخل ہوتی تو لوگ اپنی نشستوں سے اٹھ کر مجھے عزت دیتے۔ ان کی نگاہوں میں اب حقارت نہیں بلکہ ایک عجیب سا احترام اور لالچ جھلکتا تھا۔ سب لوگ میری بہت عزت کرتے اور مجھے ایسے پروٹوکول دیتے جیسے میں کوئی بہت بڑی اور با اثر مہمان ہوں۔ یہ سب میرے بیٹوں کی کامیابی کا نتیجہ تھا، جن کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ لوگ ان کی دیانتداری اور محنت کی مثالیں دیتے تھے۔ میں ہر وقت سجدہ شکر میں رہتی، لیکن آہستہ آہستہ اسی عزت اور دولت نے میرے اندر ایک نئی خواہش کو جنم دیا، جو شاید انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ غربت کے تلخ تجربات نے میرے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ دنیا میں صرف دولت اور اونچے عہدے کی ہی وقت ہے، اور اسی سوچ کے تحت میں نے اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے بیٹوں کے لیے کسی انتہائی امیر، با اثر اور کھاتے پیتے گھرانے سے رشتے تلاش کروں گی، تاکہ ہماری ترقی کا یہ سفر مزید بلندیوں کو چھو سکے۔ میں نے جب بھی اپنے بڑے بیٹے فیصل سے اس کی شادی کا ذکر کیا تو وہ ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ بات کو ٹال دیتا، جیسے اسے ابھی اپنی زندگی کی ترجیحات کچھ اور ہی معلوم ہوں۔ وہ اکثر کہتا، ماں ابھی مجھے شادی کی کوئی جلدی نہیں ہے، پہلے آپ حسن کا گھر بسا دیں، وہ چھوٹا ہے اور اسے میری زندگی میں شادی کی زیادہ ضرورت ہے۔ حسن، جو میرے ساتھ ہر معاملے میں متفق تھا، وہ بھی یہی کہتا، ماں آپ بھائی کی بات نہ مانیں، آپ میری شادی کی تیاری شروع کریں۔ بھائی اگر ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تو آپ میری شادی کی تیاری شروع کریں، اور میری شادی کی تیاری میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں ایک عجیب مخمصے کا شکار رہتی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بڑا بیٹا ابھی کنوارا ہے اور چھوٹے کی شادی پہلے کیوں ہو رہی ہے۔ لیکن حسن مجھے ہمیشہ تسلی دیتا، ماں لوگ کچھ نہیں کہتے، آپ بس خوشیاں منائیں، لوگوں کا تو کام ہے باتیں بنانا، آپ کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے۔ جب میں نے خاندان میں اپنے بیٹوں کے رشتوں کی بات شروع کی تو جیسے ہمارے گھر کے دروازوں پر رشتوں کا تانتا بن گیا۔ ہر کوئی اپنی بیٹی میرے بیٹوں کے لیے پیش کرنے کو تیار تھا، کیونکہ اب ہم وہ پسماندہ خاندان نہیں رہے تھے، ہم وہ غریب نہیں رہے تھے جسے کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ آخرکار میں نے حسن کا رشتہ شہر کے ایک انتہائی امیر اور با اثر گھرانے میں طے کر دیا، جہاں دولت کی ریل پیل تھی۔ ان کے پاس 2 بیٹیاں اور ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا جو بیرون ملک مقیم تھا۔ انہوں نے منگنی پر ہی حسن کو ایک ایسا عالیشان گھر تحفے میں دے دیا جس کو دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ عالیشان گھر، ان کا طرز زندگی
اور ان کا معیار دیکھ کر میری سوچ کا زاویہ ہی بدل گیا۔ اب میں صرف یہ سوچتی تھی کہ فیصل کی منگنی بھی کسی ایسے ہی امیر گھر میں کر دوں گی اور پھر دونوں بھائیوں کی شادیاں ایک ساتھ کر کے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا کروں گی۔ حسن کی منگنی تو میں نے ایک امیر گھرانے میں کر دی تھی۔ اب میں فیصل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب میں نے فیصل پر دباؤ ڈالا تو وہ ذرا سا جھنجھلا کر کہنے لگا، ماں، مجھے کچھ دن اور آزادی سے جینے دے۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ نے حسن کی منگنی کر دی ہے تو بس اب شادی کی تیاریاں مکمل کریں، میری فکر چھوڑ دیں۔ فیصل کے انکار پر میں نے حسن کی شادی کی تاریخ کا اعلان کر دیا اور گھر میں خوشیوں کا سماں بن گیا۔ میں نے اپنی ہونے والی بہو انسا کے لیے شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے بازار سے بہترین کپڑے اور زیورات خریدے، جو کہ سب بہت مہنگے تھے۔ لیکن جب حسن نے اسے اس بارے میں بتایا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ میری خریدی ہوئی کوئی چیز نہیں پہنے گی۔ اس لمحے مجھے شدید دکھ ہوا، لیکن حسن نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، ماں، آپ پریشان نہ ہوں، امیر گھرانے کی لڑکیاں اپنی پسند کی شاپنگ خود کرتی ہیں، اسے برا مت مانیں، آپ اسے اپنی مرضی کرنے دیں تاکہ خاندان میں آپ کی واہ واہ ہو۔ بیٹے کی ان باتوں میں آ کر میں نے وہ تمام مہنگے کپڑے ایک بیگ میں بند کر کے رکھ دیے کہ یہ فیصل کی منگنی کے وقت کام آئیں گے۔ شادی سے چند دن پہلے جب میں نے گھر کا سب سے بڑا کمرہ حسن اور انسا کے لیے تیار کروایا تو ایک شام حسن نے آ کر مجھے ایک ایسی بات کہی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھسکا دی۔ اس نے کہا کہ انسا اس گھر میں نہیں بلکہ اسی عالیشان گھر میں رہنا چاہتی ہے جو منگنی پر اسے تحفے میں ملا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ کیا ہمارا یہ گھر اسے پسند نہیں، لیکن حسن کی بات سن کر میری زبان گنگ رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، ماں، وہ امیر باپ کی بیٹی ہے، اسے تنہائی اور اپنی پرائیویسی پسند ہے، وہ وہاں اکیلی رہنا چاہتی ہے۔ میں حسن اور انسا کی ان باتوں سے مکمل طور پر حیران اور ششدر رہ گئی تھی، لیکن اسی دوران میرا بڑا بیٹا فیصل میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ کہنے لگا، ماں، اگر آپ کی پسند کے مطابق کسی اور امیر گھرانے میں شادی کرنی ہوتی تو بہو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بس خاموشی سے اپنا بیٹا ان کے حوالے کر دیں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ فیصل کے ساتھ ساتھ حسن نے بھی مجھے بہت سمجھایا۔ حسن نے جب یہ کہا کہ یہ نیا گھر بھی تو آپ کا ہی گھر ہے اور وہاں بھی آپ کا ہی راج ہوگا، آپ کا جہاں دل چاہے گا آپ رہ سکیں گی، تو میری ممتا پگھل گئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ اس آسائش کے پیچھے کیا چھپا ہے۔ میں نے چپ چاپ ان کی شادی کی تیاری شروع کی۔ میں نے حسن کی باتوں میں آ کر اپنی رضامندی دے دی۔ شادی کا دن آیا تو پورا خاندان ہمارے گھر پر موجود تھا۔ سب لوگ میری بہو کی خوبصورتی، اس کے امیر پس منظر کو دیکھ کر تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میرے تو نصیب ہی بدل گئے، تو کوئی رشک بھری نگاہوں سے میرے گھر کی رونق دیکھ رہا تھا۔ ہر کوئی میرے بیٹوں کی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ لیکن شادی کے عین بعد جب میری نئی نویلی بہو اپنے شوہر کے ساتھ اپنے اس نئے تحفے والے گھر چلی گئی تو ہم ہال سے سیدھا خالی ہاتھ اپنے گھر واپس آ گئے۔ میں بہت پریشان اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ فیصل میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اسے بھی اب شادی کرنی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ آج تو تمہارے بھائی کی شادی ہوئی ہے اور میں تمہیں کب سے کہہ رہی ہوں کہ شادی کر لو، تب تم نہیں مانے۔ میں نے سوچا تھا تم دونوں کی ایک ساتھ ہی شادی کروں گی
اور آج جب تمہارے بھائی کی شادی ہوئی ہے تو آج ہی تمہیں اپنی شادی کی فکر ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ایک ہفتہ گزر جائے تو میں آپ کو اس لڑکی کے پاس لے چلوں گا جسے میں پسند کرتا ہوں۔ تب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی کہ وہ اتنے عرصے سے شادی کی بات کیوں ٹال رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا یہی وجہ تھی؟ تو اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے کہا کہ بہو تو میری پسند کی ہوگی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ آپ کی پسند سے بڑھ کر ہوگی۔ میں اس بات پر کچھ مطمئن ہو گئی کیونکہ فیصل 2 مہینے کی چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ آپ بھابھی سے بات کر لیں اور حسن کو بھی ساتھ لے چلیں تاکہ لڑکی کو دیکھ سکیں۔ اس نے کہا کہ وہ لوگ مجھے جانتے ہیں اور میرے بار بار گھر آنے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فیصل کی باتوں سے میں جان گئی تھی کہ یہ بھی کوئی اچھی اور بڑی فیملی ہے، ورنہ کسی کے گھر اس طرح بار بار لڑکے کا جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یقیناً وہ کوئی بہت شریف اور عزت دار فیملی ہوگی۔ ہم روانہ ہوئے۔ حسن اور انسا دوسری گاڑی میں تھے اور میں فیصل کے ساتھ تھی۔ راستے میں سوچ رہی تھی کہ یہ بہو میں اپنے گھر رکھوں گی۔ اگر وہ لوگ گھر گفٹ کرنا چاہیں گے تو میں انکار کر دوں گی۔ اچانک فیصل نے گاڑی ایک پرانے سے محلے کی طرف موڑ دی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا، ماں صبر کریں۔ اس نے گاڑی ایک بہت پرانے گھر کے سامنے کھڑی کر دی جس کا لکڑی کا دروازہ تھا۔ میرا رنگ اڑ گیا۔ حسن کی گاڑی پیچھے رکی تو انسا نے اترنے سے انکار کر دیا کہ وہ اس گندے محلے میں نہیں اترے گی۔ فیصل نے اسے بار بار کہا کہ آپ مل کر خوش ہوں گی، لیکن انسا نے نخریلے انداز میں منہ پھیرا اور شیشہ بند کر لیا۔ فیصل کو اس کی بات سے اور اس کے انداز سے دکھ ہوا، لیکن وہ خاموشی سے پھر آگے چل پڑا۔ حسن بھی اتنا فرمانبردار نکلا کہ اس نے یہ تک نہیں دیکھا کہ اس کا بھائی کتنا دل برداشتہ ہو رہا ہے۔ اس نے فوراً گاڑی موڑی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں بھی جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن فیصل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے زبردستی اتارا اور گھر کے اندر لے گیا۔ گھر پرانا تھا مگر بہت صاف ستھرا تھا اور ہر چیز بہت سلیقے سے رکھی ہوئی تھی، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ گھر کی عورتیں بڑی نفاست پسند ہیں۔ ہمیں ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھایا گیا جہاں صرف چھت کا پنکھا چل رہا تھا۔ میں اے سی میں رہنے کی عادی تھی، اس لیے مجھے بہت گرمی محسوس ہو رہی تھی اور میرا موڈ پہلے ہی خراب تھا۔ فیصل بار بار میرا ہاتھ دبا کر مجھے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میرا موڈ مزید خراب نہ ہو۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت داخل ہوئی جو اس لڑکی کی ماں تھی۔ بات چیت کے دوران اس نے بتایا کہ وہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے اور شوہر کی وفات کے بعد اس نے اسے بڑی محنت سے پالا ہے۔ میرے دل میں تھا کہ چلو گھر جیسا بھی ہے، بچی خوبصورت ہوگی، لیکن جیسے ہی وہ لڑکی چائے لے کر آئی میں اسے دیکھ کر ہی رہ گئی۔ وہ سانولی رنگت کی لڑکی تھی۔ میں حیران تھی کہ اتنی سانولی لڑکی نے میرے حسین اور جوان بیٹے کو کیسے پھنسا لیا۔ انہوں نے چائے اور کچھ لوازمات پیش کیے، لیکن میرا دل کچھ بھی کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ لڑکی بہت خوبصورت ہوگی جس کو میرے بیٹے نے پسند کیا ہے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر کہا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ فیصل بھی میری وجہ سے معذرت کرنے لگا۔ وہ بوڑھی عورت بھی فیصل کو بار بار بیٹا بیٹا کہہ کر پکارے تھی اور فیصل بھی واپسی پر اسے کسی ماں کی طرح مل رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں برس پڑی۔ کہا کہ تم مجھے کہاں کس گندگی میں لے آئے تھے؟ یہ لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے۔ سارا خاندان باتیں کرے گا کہ میں کیا اٹھا لائی ہوں۔ ایک طرف انسا جیسا چاند کا ٹکڑا ہے اور دوسری طرف یہ لڑکی۔ میں یہ رشتہ کسی قیمت پر نہیں کروں گی۔ فیصل مجھے سمجھاتا رہا کہ وہ بہت سمجھدار ہے اور آپ کی خدمت کرے گی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا اور وہ مجھے مناتا رہا۔
शाम होते ही हसन घर आया और आते ही गुस्से से बोला कि भाई ने ये क्या उल्टा काम किया है। मेरी बीवी के सामने मेरी क्या इज्जत रह गई है। वो मजाक उड़ा रही है कि तुम्हारा भाई किस लेवल का है और हमें कहाँ ले गया है। उसे वही एक गंदे मोहल्ले की लड़की पसंद आनी थी। मैं अपने बेटे की बात सुनकर हैरान रह गई कि तुम इतने पागल हो कि तुमने अपनी बीवी को अपने भाई का मजाक उड़ाने दिया। मैंने कहा कि मैं तो किसी सूरत रिश्ता नहीं करूंगी क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारी बीवी को हक नहीं कि वो अपने जेठ का मजाक उड़ाए। हसन कहने लगा कि माँ, आप जब से मेरी बीवी आई है आप उसके बारे में उल्टी सीधी बातें सोचती रहती हैं। हर वक्त उसके लिए लानत मलामत करती रहती हैं और फिर वो मुंह बनाकर चला गया। मेरा वो बेटा जो मेरी हर बात मानता था आज मुझसे नाराज होकर चला गया था। और जब फैसल ने देखा कि मैं अब भी रिश्ता नहीं करूंगी तो वो भी खामोश होकर बैठ गया। मैं हैरान थी कि जिंदगी के इस मोड़ पर आकर मैंने जिन बेटों के लिए इतनी मेहनत की आज वो दोनों मुझसे कट गए हैं। दोनों में से कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा था। फैसल बार बार यही कह रहा था कि आप उस लड़की के साथ वक्त गुजारें, आप खुद मान जाएंगी। लेकिन मेरी नज़र में तो सिर्फ उसकी खूबसूरती थी और मैं इसी जिद पर अड़ी हुई थी कि वो खूबसूरत नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपने बेटे के लिए एक बहुत ही खूबसूरत बीवी चाहिए। फैसल मुझसे सख्त नाराज भी हो गया और मुसलसल परेशानी के आलम में रहता था। उसकी ये हालत देखकर मुझसे उसकी तकलीफ देखी ना गई। चुनाचा मैंने मजबूरी के आलम में दिल पर भारी पत्थर रखते हुए उस लड़की फिजा से अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर दिया। फैसल की छुट्टी खत्म हुई और वो वापस ड्यूटी पर चला गया तो मैं घर में तन्हा रही। दूसरी तरफ हसन अपनी बीवी के साथ अलग घर में रहता था। चुनाचा मैंने हसन को फ़ोन किया और बताया कि घर में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और अकेली रहकर घुटन महसूस कर रही हूँ, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ जब तक फैसल की शादी नहीं हो जाती। ये सुनकर हसन का रद्द-ए-अमल अजीब था। उसने कहा कि मैं शाम को तुम्हें फ़ोन करके बताऊंगा। मैं ये सोचकर हैरान रह गई कि मेरा बेटा और जिस घर की बुनियाद मैंने अपने रखी वही मेरा ही घर है, मगर वो मुझे जवाब देने के लिए वक्त मांग रहा है। जब मैंने दोबारा शाम को फ़ोन किया तो वो बड़ी सादगी से बोला कि अम्मा, मैं तो अनसा से जिक्र करना भूल ही गया। उसकी इजाज़त के बगैर मैं आपको कैसे बुला सकता हूँ। ये घर उसके माँ बाप ने मुझे गिफ्ट किया था। ये बात सुनकर मेरे दिल पर गोया आरी चल गई कि क्या एक माँ को अपने ही बेटे के घर में दाखिल होने के लिए उसकी बीवी की इजाज़त ज़रूरत है। मैंने फिर उसे फ़ोन नहीं किया, लेकिन अगली सुबह वो खुद ही मुझे लेने आ गया। मैंने गाड़ी में बैठते ही उसे सुनाया कि तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है कि बीवी से इजाज़त लेकर मुझे लेने आए हो। तुम तो मर्द कहलाने के भी काबिल नहीं हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे साथ रखने के लिए तुम्हें अपनी बीवी की इजाज़त चाहिए होगी। तुम्हें कुछ तो मेरा एहसास होना चाहिए। वो उल्टा मुझ पर बरस पड़ा कि आपसे किसने कहा था कि इतनी अमीर लड़की से शादी कर दे। जब वो इस घर की मालिक है तो मुझे उसी से पूछकर ही आपको लाना पड़ेगा। उसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर मैं अकेले घर में बीमार हो जाती तो मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। मैं हसन के घर पहुंची तो सारा दिन गुजर गया, लेकिन मेरी मुलाकात अंसा से ना हो सकी। नौकरानी कहती रही कि बीबी जी आराम कर रही हैं, वो सो रही हैं, ये उनके आराम का वक्त है। आखिरकार रात के वक्त वो मेरे पास आई, सिर्फ 5 मिनट के लिए, और बड़ी बेरुखी से कहने लगी कि अम्मा जी, आपने ये क्या कर दिया। फैसल भाई का रिश्ता आपने कहाँ पक्का कर दिया।
اس نے صاف کہہ دیا کہ میں اور حسن تو اس شادی میں شریک نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ اگر میرے خاندان والوں کو پتہ چلا تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے اور میں ایسی ذلت برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے اس سے بتایا کہ میں تو خود بھی اس رشتے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن بیٹے کی خوشی کے لیے خاموش ہوں۔ یہ سن کر وہ تیزی سے بولی کہ اگر آپ اجازت دیں تو وہ لڑکی اور اس کی ماں کو کہیں غائب ہو جائیں گے اور پھر فیصل بھائی کو کبھی نہیں ملیں گے۔ اس نے اپنی ایک کزن سارا کا ذکر کیا کہ وہ بہت اچھی، پڑھی لکھی اور خوبصورت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ میری جیٹھانی بنے۔ مجھے خود بھی فیصل کی منگیتر فضا کچھ خاص پسند نہیں تھی، اس لیے میں نے انسا کی بات مان لی تھی۔ 3 دن گزرے تو فیصل کی کال آئی کہ میرا فضا سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، اس کا نمبر بند جا رہا ہے اور میں ڈیوٹی پر ہوں۔ آپ حسن کے ساتھ جا کر ان کا حال معلوم کریں اور دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مجھے تب تک کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میری بہو نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں نے فیصل سے جھوٹ بول دیا کہ میں وہاں گئی تھی، لیکن گھر پر تالا لگا ہوا ہے۔ حسن کے گھر میں مجھے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن بہو اور بیٹا دونوں ہی شاذ و نادر نظر آتے۔ نوکرانی وقت پر کھانا دے جاتی اور اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو کمرے میں لگے فون سے کال کر کے نوکروں کو بلانا پڑتا، جبکہ ان دونوں میاں بیوی کو میری کسی ضرورت کا احساس نہیں تھا۔ وہ بس اپنے دنیا میں مگن تھے۔ کچھ دن بعد فیصل چھٹی لے کر گھر آیا اور مجھے اپنے ساتھ لے آیا۔ اس نے فضا کو ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی۔ فیصل میری گود میں سر رکھ کر روتا رہا کہ میری زندگی کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، نہ جانے وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ میں نے اسے تسلی دینے کے بجائے کہا کہ اگر وہ اچھی لڑکی ہوتی تو تمہیں بتا کر جاتی۔ مجھے تو وہ پہلے ہی عجیب لگی تھی۔ فیصل مسلسل اسے ڈھونڈتا رہا مگر وہ نہ ملی۔ آخر کار 2 مہینے بعد جب وہ مایوس ہو گیا تو میں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ میں تمہاری پسند سے منگنی کر چکی تھی، اب وہ چلی گئی تو میرا کیا قصور ہے۔ میں نے اسے سارا سے شادی کے لیے منا لیا۔ سارا کے ساتھ اتنا جہیز آیا کہ محلے والے دیکھ کر حیران رہ گئے، یہاں تک کہ جہیز میں فیصل کو گاڑی بھی دی گئی۔ پورے خاندان میں میری واہ واہ ہو رہی تھی اور میں بہت خوش تھی کہ میرے دونوں بیٹوں نے امیر گھرانوں میں شادیاں کی ہیں، لیکن چھوٹی بہو انسا تو ویسے ہی الگ رہی تھی۔ اس بڑی بہو سہارا نے آتے ہی اپنے تیور دکھانے شروع کر دیے۔ اسے میری موجودگی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ جیسے ہی میرا بیٹا ڈیوٹی پر واپس جاتا، سارا عجیب و غریب پینٹ شرٹ پہن کر بالوں کا فیشن بنا کر گھر سے نکل جاتی تھی۔ میں اسے باہر جاتے دیکھتی، لڑکے اسے ریسیو کرنے کے لیے آتے تھے اور میں یہ سب دیکھ کر تڑپ کر رہ جاتی تھی، مگر میں اپنے بیٹے سے شکایت بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ میری اپنی پسند تھی۔ آخر ایک دن فیصل کے کسی دوست نے اسے سب کچھ بتا دیا، جس کے بعد میاں بیوی میں شدید جھگڑا ہوا۔ فیصل نے اسے سخت سنائی کہ اسے اپنے طور طریقے ٹھیک کرنے ہوں گے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں تسبیح پڑھ رہی تھی تو سارا میرے پاس آئی اور بدتمیزی سے کہنے لگی کہ اماں، آپ کو اس عمر میں شرم نہیں آتی کہ میری شکایتیں لگاتی ہیں؟ آپ کو خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر میرے خلاف سازشیں کرتی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا، تو وہ الٹی سیدھی باتیں کر کے مجھے دھمکانے لگی اور مجھ پر ہاتھ اٹھانے کو بھی تیار ہو گئی۔ اتنے میں میرا بیٹا چھٹی پر آ گیا اور یہ منظر دیکھ کر غصے میں اس نے سارا کو گھر سے نکل جانے کا کہہ دیا۔ سارا مجھے برا بھلا کہتی ہوئی اپنا سامان سمیٹ کر واپس چلی گئی۔ فیصل انتہائی پریشان لینے لگا۔ ادھر حسن کی بیوی
انسا نے حسن کو بھڑکا دیا کہ تمہارے بھائی نے میرے کزن کی بےعزتی کی ہے۔ شام کو حسن بھی آ گیا اور مجھ سے لڑنے لگا کہ بھائی کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ پھر حسن اور اس کی بیوی زبردستی سارا کو منا کر واپس گھر لے آئے۔ میں اس گھر میں گھٹن محسوس کرنے لگی تھی۔ آخرکار میں نے حسن کو فون کیا اور کہا کہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ آ کر مجھے لے جاؤ۔ میں حسن کے گھر آ گئی، لیکن وہاں دوپہر کے کھانے پر جب ہم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تو سارا، جو وہاں بھی موجود تھی، کہنے لگی کہ اماں، کچھ خدا کا خوف کرے، اس عمر میں آپ کو شکایتیں لگانی نہیں چاہیے۔ اس عمر میں آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ کیوں آپ نے میری زندگی حرام کر رکھی ہے؟ میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتی رہی کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ تو وہ مزید تلخ لہجے میں بولی کہ میری اور بات ہے، میری شکایت کرنے کی تو آپ میں ہمت ہی نہیں ہے۔ میرا بیٹا حسن میرے سامنے بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کرنے سے روک سکتا۔ وہ دن بھی آ گیا کہ میں اپنی دونوں پسند کی امیر بہوؤں کو بیاہ کر گھر لا چکی تھی، اپنی ہر خواہش پوری کر چکی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ اب میں کسی بھی گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتی تھی۔ میں اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ سکتی تھی۔ میری دونوں بہوؤں کو یہ گمان تھا کہ میں اپنے بیٹوں کے کان بھرتی ہوں اور گھر کا پرسکون ماحول خراب کر رہی ہوں۔ اس لیے کوئی بھی مجھ سے سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے اپنے بچے بھی اندر سے شدید گھٹن اور اذیت میں مبتلا تھے۔ وہ اب بات بات پہ مجھے سنا دیتے تھے اور مجھے اب شدت سے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ میرے دولت کے لالچ نے میرا اپنا ہی گھر برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ حسن کے گھر مجھے آئے ہوئے آج دوسرا دن تھا۔ میں اس کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی اور انسا گھر سے باہر کہیں گھومنے گئی ہوئی تھی۔ میں اپنے بیٹے کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے درد دل سے کہا کہ اگر میں فیصل کے گھر جاتی ہوں تو وہ سارا کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، اور یہاں آتی ہوں تمہارے پاس تو تم اس قدر مجبور اور بے بس ہو کہ اپنی بیوی کے سامنے غلط کو غلط کہنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا کہ بیٹا، میں یہ نہیں کہتی کہ تم اپنی بیوی پر ظلم کرو، مگر جو بات تمہیں غلط نظر آئے اسے ٹوکنا تو شوہر کا حق ہے۔ میں یہ بات کر ہی رہی تھی کہ میں اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ انسا پیچھے سے کب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے بڑی بے دردی سے میرا بازو پکڑا اور مجھے جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ کہنے لگی، نکلو بیوی، اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے نکلو۔ وہ مجھے عجیب حقارت سے دھکے دینے لگی۔ میں حیرانی سے اپنے بیٹے کا منہ دیکھ رہی تھی کہ پولیس میں ملازمت کرنے والا اور قانون کا محافظ میرا بیٹا اپنی ماں پر ہاتھ اٹھانے سے اپنی بیوی کو روکنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا۔ اس نے بس اپنی بیوی کو بازو سے پکڑا اور کہنے لگا کہ بیوی، غصہ کم کرو، میں اماں کو ابھی چھوڑ آتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ میری طبیعت اس صدمے سے مزید بگڑ گئی۔ وہ مجھے برا بھلا کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں نے بمشکل اپنی چند چیزیں اٹھائیں۔ میرا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ حسن مجھے سیدھا ہسپتال لے گیا۔ وہاں ہوش میں آنے کے بعد اس نے بڑی سفاکی سے کہا کہ میں نے اس کے گھر سے 20 لاکھ روپے کا قرض لے کر کاروبار شروع کیا ہے، اس لیے میں انسا سے تعلقات نہیں بگاڑ سکتا۔ مجھے اس کے ساتھ بنا کر رکھنی پڑے گی، کیونکہ میں نے اس سے قرض لیا ہوا ہے تاکہ وہ مجھے پریشان نہ کرے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ وہی سبق ہے جو میں نے اسے خود سکھایا تھا کہ امیر لڑکیوں سے شادی کرو اور پیسہ گھر لاؤ،
फैसल ड्यूटी पर था और मुझे यकीन था कि अंसा ने सारा को फ़ोन कर दिया होगा। उसी वक्त हसन के नंबर पर फैसल की कॉल आई। फैसल की आवाज़ सुनते ही हसन परेशान नजर आने लगा। उसने पूछा कि भाई अब मैं अम्मा को कहाँ छोड़ूं। जब हम गाड़ी में बैठे तो रास्ता मेरी बहन के घर की तरफ मुड़ने लगा। हसन ने बताया कि फैसल ने कहा है कि अंसा ने सारा को फ़ोन करके जो कहा उस पर सारा अब ये धमकी दे रही है कि अगर तुम्हारी माँ इस घर में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जब तक छुट्टी पर नहीं आते अम्मा को खाला के घर छोड़ो। मैं दरबदर हो चुकी थी। मेरा बेटा मुझे मेरी बहन के गेट के सामने उतार कर तेजी से चला गया था। उसने दोबारा मुड़कर मेरी तरफ देखा भी नहीं था। मैं उस गेट के सामने पत्थर के तरह साकत खड़ी थी, सोच रही थी कि अंदर कैसे दाखिल हूँ। अचानक मेरी नज़र सामने की तरफ पड़ी तो मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थी। वो फिजा थी, वही फिजा जिसे फैसल शिद्दत से चाहता था। वो अपनी बीमार माँ को सहारा दिए एक रिक्शे से उतर रही थी। मैं पछतावे और निदामत के मारे उनका पीछा करने लगी। वो एक छोटे से घर में दाखिल हो गए। मैं भी हिम्मत करके उनके पीछे अंदर चली गई। मैं देखना चाहती थी कि वो अब कहाँ रहते हैं और वो किस हाल में है। वहां का मंजर देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। फिजा ने अपनी माँ को एक टूटी हुई चारपाई पर लिटा रखा था। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो हैरत और गुस्से से कांपने लगी। मैंने फौरन उनके आगे हाथ जोड़ दिए और रोते हुए अपनी सारी गलतियों का एतराफ़ कर लिया। फिजा की माँ ने लरजती आवाज़ में कहा, आप फैसल की माँ हैं, आपने हमारे साथ बहुत बुरा किया। फिर उन्होंने रोते हुए वो दर्दनाक दास्तान सुनाई कि कैसे अंसा के भाइयों ने उनके घर आकर बदतमीजी की, उन्हें परेशान किया और धमकियां दी और उन्हें जीने के काबिल ना छोड़ा, जिसके नतीजे में उन्हें अपना घर बेचकर यहाँ आना पड़ा। और फिजा दिन रात लोगों के कपड़े सीकर अपना पेट पाल रही थी। फिजा की माँ की आंखों में आंसू थे। वो कह रही थी कि उनकी बेटी की शादी की उम्र निकल रही है, लेकिन उसके लिए कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा और वो खुद बीमार होकर चरपाई पर पड़ गई हैं। जब फिजा ने कमरे में आकर मुझे देखा तो वो हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ हूँ। मैंने उनसे मिन्नत की कि मुझे बस 2 मिनट के लिए मोबाइल दे दें, मैं अपने बेटे से बात करना चाहती हूँ। वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन मैंने उसे अपनी कसम देकर यकीन दिलाया कि अब कुछ भी गलत नहीं होगा। उसने डरते डरते मुझे मोबाइल थमाया। मैंने कांपते हाथों से फैसल का नंबर मिलाया। जैसे ही फैसल की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उसे बताया कि मैंने फिजा को ढूंढ लिया है और हमने उनके साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। फिजा की आवाज़ में एक अजीब सी तड़प थी। उसने सिसकते हुए कहा, माँ मैं आपका इंतज़ार ही कर रहा हूँ। कल रात मैंने सारा को तलाक दे दी है। वो आप पर हाथ उठाने और आपको गालियां देने की हद तक गिर चुकी थी। उसने मुझे आपसे मिलने से मना कर दिया था। अब वो अपना सामान उठाकर जा रही है। आप फिक्र ना करें, आपका बेटा फौज में बड़ा अफसर है। मैं 3 दिन में आकर आपको और फिजा को ले जाऊंगा। 3 दिन बाद जब फैसल आया, हमने सादगी से फैसल और फिजा का निकाह कर लिया। हमने किसी को मदहू नहीं किया, बल्कि ये निकाह बहुत सादगी से तय पाया। हमने सारा का सामान घर से बाहर निकलवाया तो उसका बाप और भाई पुलिस लेकर आ गए और घर पर हंगामा शुरू कर दिया। मगर फैसल एक बड़ा फौजी अफसर था। उसने अपनी वर्दी का रौब जमाया और अपने महकमे को फ़ोन किया, जिसके बाद वो सब जिल्लत के साथ वहाँ से भाग गए। अब हम एक महल जैसे बड़े घर में रहते हैं। फिजा ने मुझे माँ का दर्जा दिया है।
وہ میری اور اپنی بیمار ماں کی بہت خدمت کرتی ہے۔ اللہ نے فیصل کو ایک بیٹا بھی دیا ہے۔ حسن اب بھی ہم سے چوری چھپے فون پر رابطہ کرتا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کی غلامی میں اس قدر جکڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے بھائی اور ماں کو مل نہیں سکتا۔ وہ اپنے بچوں کی خاطر اس رشتے کو نبھانے پر مجبور ہے۔ وہ اکثر رو کر کہتا ہے، ماں، میں اپنی اولاد کی خاطر اس قید میں ہوں، کاش میں پہلے سمجھ جاتا۔ میں آج پرسکون ہوں، مگر دل میں ایک کسک ہے کہ ایک بیٹا میری خوشیوں کا محافظ بن گیا اور دوسرا بیٹا آج بھی اپنی غلط پسند اور لالچ کی وجہ سے زندگی